بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. محترم حضرین، پچھلے درس کے مکالمے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک فرمان ہم نے پڑھا جو انہوں نے ایک قبر پرست بزرگ پرست سے خطاب کر کے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ شرک کرنا میں شرک نہیں کرتا، اور شرک تو دراصل بتوں کی پرستش کا نام ہے. پچھلے ایک سوال کے جواب میں کہ جب تم یہ جانتے نہیں کہ شرک کیا ہے تو کیسے اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں شرک نہیں کرتا. اس کی تفصیل گزری. پھر اس کے بعد یہ سوال کہ تم شرک کسے مانتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش کو. شیخ نے اس کے جواب میں جو ہم نے گزشتہ ہفتہ اور گزشتہ درس میں قدر تفصیل سے جانا، یہ بیان کیا کہ وہ مشرک قبر پرست یہ کہتا ہے کہ میں شرک اس کو مانتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کی جائے. تو اس کے جواب میں آپ کہیے کہ مشرکین مکہ جن پتھروں کو، درختوں کو، بتوں کو پوجتے تھے، کیا وہ ان لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خالق ہیں، مالک ہیں، کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ کیا وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو یقیناً وہ جواب دے گا کہ ایسا عقیدہ وہ نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صاف صاف کہتا ہے، سورہ یونس کی اور دوسری آیتوں میں تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، یہ پوچھیں گے کہ کان، آنکھ اور انسان کی دوسری چیزوں کا اختیار کسے ہے، یہ پوچھو گے کہ زمین و آسمان کی گردش کون کرتا ہے، تو یہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین. تو مشرکین مکہ بھی اللہ کو ایسا ہی مانتے تھے. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ جن بتوں کو، قبر والوں کو ہم پکارتے ہیں ان کو ہم خالق مالک نہیں مانتے. خالق مالک مشرکین مکہ جیسا شرک کرتے تھے وہ شرک ہے، ہمارا یہ عمل شرک نہیں ہے. تو شیخ نے کہا کہ مشرکین مکہ اور کفار جو کرتے تھے تم بھی وہی کر رہے ہو. وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ان بتوں کو خالق مالک مدبر نہیں مانتے تھے، بلکہ یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنیں گے، اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے، اس لیے ہم واسطہ سمجھ کر، سفارشی سمجھ کر ان کو پکارتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو لکڑیاں اور کتبے اور کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے بت اور معبودان تم نے بنا رکھے ہیں، ان کی پوجا اور پرستش بالکل ویسی ہی ہے جیسے مشرکین مکہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے. چنانچہ آگے کے سوال کا اس کا ذکر کرنے کے بعد کہ جب تم نے یہ مطلوب سمجھ لیا تو اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جو مشرکین مکہ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کرتے تھے وہی کام تم اپنے بزرگوں، اولیاء، صالحین اور اصحاب قبور کے ساتھ کرتے ہو، ان کے مقدسات کے ساتھ کرتے ہو. پھر شیخ نے آگے کہا، یہ پچھلے درس کا تھوڑا سا میں مربوط ربط کلام کے لیے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ پھر اس سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تمہارا یہ کہنا کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے. حل مراد کا ان الشرک مخصوص بہذا، تو کیا تمہارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے وہی شرک ہے؟ یعنی شرک کا معنی اسی کے ساتھ خاص ہے کہ کوئی اگر کسی بت کی، پتھر کی، درخت کی پرستش کر رہا ہے تو اسے شرک کہیں گے، دوسروں کی پرستش کرنا شرک نہیں ہے. کیا تمہاری مراد یہ ہے؟ وَأَنَّ الْاعْتِمَادَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ صالحین پر اعتماد اور بھروسہ کرنا، ان کو پکارنا، اس میں یعنی شرک کے معنی میں داخل نہیں ہے. بہت بہترین بات، اچھی طرح سمجھیں اسے. یہ بہت سارے مشرکین کا جو شبہ ہے، ان کا غلط خیال ہے، غلط فہمی ہے، وہ دور ہو جائے گی. جو قبر پرستی میں اور اس قسم کی شرکیات میں مبتلا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں تو مانتے ہی نہیں ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کے اس سوال اور جواب کو اگر وہ اچھی طرح سے غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عین شرک ہے. وہ یہ کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ شرک کہتے ہیں بتوں کی عبادت کو،
یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو، تمہارا مطلب یہ ہے کیا کہ صالحین کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان کی عبادت کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، وہاں سجدہ رکوع کرنا، وہاں قربانی کرنا ان کے نام کی، گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ صالحین پر بھروسہ کرنا، ان کے نام کو نظر و نیاز کرنا اور ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، یہ شرک میں داخل نہیں ہے۔ اگر تمہارا مطلب یہ ہے فہذا یردہ ما ذکرہ اللہ فی کتابہ، تو یہ ایسی بات ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں ان لوگوں کے رد میں ذکر کی ہے جو فرشتوں کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے یا صالحین کو پکارتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے، ان کو سفارشی مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کا ذکر کرتے ہوئے ان کا رد کیا کہ تم یہ جو عمل کر رہے ہو یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں کو شامل کر رہے ہو اس حق میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن میں بالکل صاف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابھی میں نے آیت پڑھی یا اس سے پہلے پیش کیا سورہ مائدہ کی آیت، اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ہاں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لقد کفر کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا تیسرا ہے، اور اس آیت سے 2-3 آیت پہلے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم الہ ہیں وہ کافر ہیں، یہاں کہا جو اللہ کو 3 کا تیسرا کہتا ہے وہ کافر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت اور الوہیت کا رد کرتے ہوئے اسی صورت میں چند آیتوں بعد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس ایک رسول ہیں، ہاں قد خلت من مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی دوسرے رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی والدہ صدیقہ ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی ان کو بھوک لگتی تھی، احتیاج تھا، جو محتاج ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ ان بیانات کے بعد اللہ نے فوراً ذکر کیا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی پوجا، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کچھ بھی نقصان کے اور کچھ بھی نفع کے، نکرہ ہے اس لیے کچھ بھی کا ترجمہ کر رہا ہوں، نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے ہیں، واللہ هو السمیع العلیم، ارے سننے والا جاننے والا تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں، کسی اور کی یہ شان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق، ناحق، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے وہ تم آگے بڑھ کر غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، ان کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے درمیانی راستے سے گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ میں نے یہ جو سورہ مائدہ کی چند آیتوں کی طرف سرسری اشارہ کیا، تھوڑا سا ترجمہ پیش کیا، یہ بتانے کے لیے شیخ محمد عبد الوہاب جو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ صرف بتوں کی عبادت کرنا ہی شرک ہے، تو قرآن کا یہ بیان اور ایسے اور کئی بیانات جو فرشتوں، بزرگوں اور حضرت عیسیٰ اور دوسرے انبیاء اور صالحین کو پکارنے والوں کو اللہ نے کافر کہا، ان کا رد کیا، ان کو مشرکین میں شمار کیا، تمہارا یہ بیان قرآن کے اس بیان سے کے خلاف ہے۔ قرآن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پکارنے والے یا اللہ سے ملانے والوں کو بھی الہ کہتا ہے، ہاں چنانچہ اگر تم وہی اختیارات بزرگان دین، اولیاء اور صالحین میں مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں میں اور تمہارے درمیان کیا فرق ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے، پیغمبر تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے مسلمانوں کے بیچ میں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا، الہ ماننا یا ان کے اندر اللہ کی خصوصیات کو ماننا یہ شرک اور کفر ہے، تو پھر آپ اپنے بزرگوں اور صالحین کو وہی درجہ دیں، کیسے آپ موحد اور توحید والے ہو گئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ صرف بتوں پتھروں کو پوجنا شرک ہے، شرک اسی کے ساتھ خاص ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے کہ جو فرشتوں سے یا حضرت عیسیٰ سے یا صالحین سے بندگی کا تعلق رکھتے تھے، اس کو اللہ نے کافر قرار دیا، یہ بات تمہاری اس قول کا رد کرتی ہے۔ فلا بد ان یقر لک، اب اس کو سوائے اس کے
چارہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے سامنے یہ اقرار کرے کہ ان من اشرک فی عبادت اللہ احد من الصالحین، کہ جس شخص نے صالحین میں سے کسی بھی شخص کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، فہذا هو الشرک المذکور فی القرآن، تو یہ قرآن میں ذکر کیا ہوا شرک ہے، اور یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہم کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے۔ اس عبارت کو جو میں نے پڑھا، اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ نے آدھے پیج میں یہ کہا کہ ایسے جو شیخ نے جو اس قبر پرست اور صالح پرست کو گھیرا اور جو جوابات دیے، اب اس کو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اس بات کو قبول کیے سپر ڈالے بغیر چارہ نہیں ہے کہ مشرک وہ شخص ہے جو عبادات میں سے کسی بھی چیز کے ذریعے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب غیر اللہ میں انبیاء بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، صالحین ہیں، اولیاء ہیں، سارے لوگ ہیں، تو ان میں سے کسی کی طرف عبادت کی کسی بھی چیز کے ذریعے، کسی بھی عمل کے ذریعے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، طواف ہے، نذر و نیاز ہے، ہاں اللہ رب العالمین پر جس طرح بھروسہ، اللہ سے جس طرح خوف اور محبت کی جاتی ہے، وہ جذبات جو باطن میں ہیں عبادت کے، ایسی کوئی بھی چیز اگر غیر اللہ کی طرف کی جائے، اس کی طرف متوجہ ہوا جائے ان چیزوں کے ساتھ، تو اس میں مقصود یہ ہو کہ یہ غیر اللہ، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ نبی ہمارے لیے کوئی فائدہ، ہم کو کوئی فائدہ پہنچا دیں گے یا نقصان اور مکروہ ناپسندیدہ چیز سے بچا لیں گے، چاہے وہ سواء کان الشرک عبادۃ صریحۃ للہ، چاہے یہ شرک صراحتاً بتوں اور اصنام و اوثان کی پرستش کی شکل میں ہو، یا یہ صالحین کی حرام کی ہوئی توسل کی شکل میں ہو، جیسا کہ پچھلے زمانے کے مشرکین کیا کرتے تھے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ ان کے اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے دونوں شرک ہیں، یہ گویا واضح طور سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ وَإِنَّ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانَ الشَّيْخُ يُحَاوِرُهُمْ، وہ لوگ جن سے شیخ محمد بن عبد الوہاب بات چیت کر رہے تھے، ہاں گفتگو کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف انہیں دعوت دے رہے تھے، شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ بتوں کی پرستش کرنا، ان سے رزق کا طلب کرنا، ان سے سرے سے مصلحتوں کو، قضائے مصالح، اپنی مصلحتوں کو پورا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا مطالبہ کرنا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہی شرک ہے۔ لیکن کون نلجأ الی الصالحین ونطلب منہم، یہ تو شرک تھا ان کا، بتوں کے ساتھ یہ کرنا، لیکن ہمارا ایسا کرنا، یہ بہت غور سے سنیے، پھر سے اسی بات کی شرح کر رہے ہیں کہ یہ جن سے بات چیت کر رہے ہیں محمد بن عبداللہ، وہ ایسا سمجھتے تھے کہ جو لوگ بتوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ ان سے روزی مانگتے ہیں، ان سے اپنی مشکلات کے حل کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی مصلحتوں کا، مرادوں کا کے لیے پکارتے ہیں، وہ تو شرک ہے، لیکن ہم جب صالحین کی طرف پناہ پکڑتے ہیں، ان سے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا سوال کرتے ہیں، اپنی مشکل اور پریشانی کو ہٹانے، اولاد کے ملنے، رزق کے حاصل ہونے اور فقر و فاقہ کو دور کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، خشک سالی اور جو قحط سالی ہے اس کے دور کرنے کی دعا کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور دوسری حاجتیں ہم صالحین کے جناب میں جب پیش کرتے ہیں، تو یہ مشرکین جن سے بات کر رہے ہیں محمد عبد الوہاب، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ شرک کی قسموں میں سے نہیں ہے، جبکہ حق یہ ہے کہ یہ عین شرک ہے۔ یہی نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو پکارتے تھے، جن کا ذکر قرآن میں ہے، ان کا شرک بھی یہی تھا۔ مکہ کے کافروں کا جو لات و منات کو پکارتے تھے، ان کا شرک بھی یہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ماننے والے نصارہ، ان کا شرک بھی یہی تھا۔ اور آج جو قبروں کی، بتوں کی اور فلاں صالحین، اولیاء اور انبیاء کی پرستش کرتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، فریاد طلب کرتے ہیں، اور اس قسم کے جو بندگی کے معاملات ہیں کہ ان کو ہم پکاریں گے تو ہماری بگڑی بن جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی، مراد پوری ہو جائے گی، ایسا عقیدہ رکھ کے جو ان کو پکارتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرک، کفار مکہ کے مشرکین اور پوری تاریخ انسانی کے مشرکین کے برابر ہیں۔ یہ عین شرک ہے۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، تو آپ کے کہنے سے آپ کا شرک توحید نہیں بن جائے گا، عبادت نہیں بن جائے گی۔ چنانچہ آگے یہ ان کی شرح مکمل ہوئی، آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت پھر سے جو کچھ انہوں نے پیش کیا، اس کا خلاصہ انہوں نے خود اپنی تحریر میں آگے بیان کیا کہ وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ،
مسئلے کی حقیقت اور حاصل کلام کیا ہے کہ انہو اذا قال انا لا اشرک باللہ، پوری بات کو دہرا رہے ہیں شارٹ میں، کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اس سے کہو وما الشرک باللہ فسرہ لی، تو ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ کہ تم شرک نہیں کرتے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، مجھے اس کی تفسیر اور وضاحت بیان کرو میرے سامنے۔ تو فإن قالا، اب اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ شرک عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت اور پرستش کا نام ہے، فقل، تو تم جواب دو وما معنی عبادت الاصنام، کہ عبادت الاصنام بتوں کی پرستش کیا ہے، فسرہ لی، مجھے میرے لیے اس کی تفسیر بیان کرو، مجھے اس کی وضاحت کر کے بتاؤ۔ فإن قالا، اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ انا لا اعبد الا اللہ وحدہ، کہ میں اللہ اکیلے کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، تو تم اس سے کہو، شیخ محمد عبداللہ کہہ رہے ہیں تم اس سے کہو وما معنی عبادت اللہ وحدہ فسرہ لی، کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے، تم بتاؤ مجھے، بیان کرو۔ فإن فسرها بما بینہ القرآن، اگر اس نے اس بات کی وضاحت وہی کی جسے قرآن نے بیان کیا، فهو المطلوب، تو یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ، اور اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ کے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، تو کیسے وہ ایک چیز کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ وہ جانتا ہی نہیں۔ ایک چیز کو میں نہیں جانتا تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے، جب آپ جانتے ہی نہیں کہ اللہ اکیلے کی عبادت کرنا کیا ہے، جب آپ جانتے ہی نہیں کہ شرک کی قسمیں اور شرک کی تعریف اور اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے، تو آپ اپنے بارے میں یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ آپ اللہ اکیلے کی عبادت کر رہے ہو اور شرک نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ، اب اگر دوسری شکل کہ اگر وہ اصل اللہ کی اکیلے کی عبادت کرنا جس کو توحید کہتے ہیں اس کے معنی سے ہٹ کے کسی دوسرے معنی کی تفسیر کرتا ہے، تو بَيَّنْتَ لَهُ الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ، تو تم نے اس کے سامنے واضح ترین آیتوں کو بیان کر دیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے معنی میں، اوثانوں بتوں کی عبادت کے معنی میں، اور وَأَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو آج یہ بت پرست قبر پرست آج کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ یہ شیخ عبد المحمد بن عبدالوہاب کی عبارت ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں کُلُّ هَذِهِ الشُّبَهَ، یہ جتنے بھی سوالات یا جو چیزیں پیش کر رہا ہے مشرک، قبر پرست، بزرگ پرست، صالح ولی پرست، یہ سب کے سب شبہات ہی شبہات ہیں کہ میں ان کو اللہ نہیں مانتا، میں ان کے ساتھ جو کر رہا ہوں وہ شرک نہیں ہے، میں اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ سب کے سب شبہات ہیں۔ والعلماء هم الذين يردون بنصوص الکتاب والسنہ علی هذه الشبہ وغیرہ، علماء نے کتاب و سنت کی نصوص کے ذریعے، واضح دلیلوں کے ذریعے سے ان شبہات اور ان کے علاوہ جو دیگر شبہات مشرکین اور گمراہ لوگ پیش کرتے ہیں ان کا بھرپور رد کیا ہے۔ آگے شیخ محمد بن الوہاب کی عبارت ذکر کی، شیخ زید نے، کہ فَإِن فَسَّرَهَا بِمَا بَيَّنَهُ الْقُرْآنُ، اگر وہ توحید کی، اکیلے اللہ کی عبادت اور شرک کے سلسلے میں وہی وضاحت کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا، تو یہ مطلوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے مشرکین کی مذمت کی، وہ مشرکین جنہوں نے یہ کہا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان بتوں کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے انتہائی قریب کر دیں گے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عز وجل، اور جن لوگوں نے اللہ اور اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے بنائے ہیں، وہ اور اس سے وہ حاجتوں کے پورا ہونے، مصیبتوں اور قربات کو دور کرنے کا مقصد رکھتے ہیں، ان کا یہی قول تھا، ان مشرکین کا یہی کہنا تھا کہ ہم اللہ کو کہ قربت کے لیے ان بتوں کو واسطہ بنا رہے ہیں۔ تو اگر وہ قرآن کی تفسیر کے مطابق کہہ رہا ہے تو یہ معنی واضح ہوگا جو ہم نے پڑھا۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ، اور اگر وہ نہیں جانتا، فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْئًا وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، تو کیسے وہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں۔ وَإِن فَسَّرَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ بَيَّنْتَ لَهُ، یہ شیخ محمد الوہاب کی عبارت نقل کی کہ اگر اس نے غلط کوئی معنی قرآن کے معنی اور مفہوم کو، اصل معنی اور مفہوم سے ہٹ کر کوئی دوسرا معنی بیان کیا تو تم اسے بیان کرو، تم نے اسے بیان کر دیا اے توحید والے، آیات بینات کو، واضح ترین آیتوں کو جو کہ شرک، اللہ کے ساتھ شرک اور بتوں کی پرستش کے معنی میں ذکر کی گئی ہیں، جو ہم نے پیچھے پڑھا اور جس کا تذکرہ کیا گیا، جن میں سے ایک آیت ابھی پڑھی گئی۔ کھلی آیتوں سے بیان کر دیا گیا کہ ان کو واسطہ اور وسیلہ بنانا ہی شرک ہے۔
کفار مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور آپ بھی صالحین اور بزرگوں اولیاء کے ساتھ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہو وہ یہی ہے جو کفار مکہ کا تھا، نام بدل گئے، چیز وہی ہے۔ ہاں کہا وَأَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ، اور یہ وہی کام ہے جسے آج کے زمانے میں یہ لوگ قبر پرست اور بزرگ پرست یہ کرتے ہیں۔ یعنی اس کا شیخ محمد عبد الوہاب کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے، شیخ زید کہہ رہے ہیں کہ ان کا اہل اضرحہ، ضریح کہتے ہیں قبر کو، مزار کو، یعنی مزارات، قبروں کے لوگوں کی طرف پناہ پکڑنا، متوجہ ہونا، اور ومن لجوئہم، اور ان کا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا، پناہ پکڑنا جن کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ صالحین ہیں۔ یہ ان کا جملہ ہے کہ جو مر چکے ہیں۔ ابھی ایک سوال اور بھی ہے، اس کا تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے قبروں کے بارے میں جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ یہ مشہور ہے کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ ان کے بارے میں سچی جھوٹی حکایتیں لوگوں نے مشہور کر دی کہ فلاں نے خواب میں یہ دیکھا، فلاں نے وہ دیکھا، فلاں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، جن میں سے بہت سارے خواب اور باتیں ایسی ہیں جو صراحتاً معلوم ہوتی ہے کہ یہ خود ساختہ ہیں، بناوٹی ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث کے مضامین سے صراحتاً ٹکراتی اور مخالف ہیں۔ اب بہت سارے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر چکا ہے، قبر میں گیا، تو ہم اس کے بارے میں یہ حتمی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہی تھا؟ ولی ہونے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ ہاں قرآن اور حدیث میں جو بیانات ہیں، ایسا بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہیں۔ آپ عقیدے کی کتابیں اگر پڑھیں تو جو ظاہر میں مومن ہے، ایمان والا، وہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں حتمی طور سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے بارے میں جو گزر چکے ان کے بارے میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، مومنین محسنین کے بارے میں اللہ سے رجا رکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں بخشے جائیں گے، ہے نا۔ اور اس کے مقابلے میں ہم جو لوگ گنہگار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ان کے بارے میں ہم کو ڈر ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنمی ہیں۔ ہاں ایسی بعض روایتیں آتی ہیں کہ جن کو لوگوں نے بہت اچھا سمجھا۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، کتاب التوحید میں شیخ محمد عبد الوہاب نے نقل کی، غالباً سنن وغیرہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، کہ ایک شخص بڑا نیک تھا اور اس کا ایک ساتھی تھا، وہ کبھی کبھی غلطیاں کرتا تھا، یہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا تھا کہ برائی مت کرو، گناہ مت کرو، اور ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، تو یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، ہاں یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کافی دنوں کے بعد بار بار وہ کرتا تھا، پھر اس سے غلطی ہوئی، تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، اللہ کی قسم تیری، اللہ تعالیٰ تیری بخشش نہیں کرے گا۔ تو اس نے جب یہ جملہ کہا، اللہ رب العالمین کو یہ بہت ناپسند ہوا، اور اللہ نے کہا کہ یہ کون ہے جو اللہ پر قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا؟ اللہ نے دونوں کو موت دے دی اور اس سے کہا کہ تو نے یہ فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین کا اختیار تجھے ہے کیا؟ ہاں تو نے کیسے یہ بات کہی؟ اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، اور اس شخص کو کہا جو اللہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے امید رکھتا تھا، توبہ استغفار کیا کرتا تھا، اس سے کہا کہ تو جنت میں چلا جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ اس آدمی نے، نیک تھا، صالح تھا، ایک بات ایسی کہی جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ تو ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ ایک آدمی بظاہر ہمیں برا نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے مرنے کے وقت توبہ کر لیا ہو، اللہ کے یہاں محبوب ہو گیا ہو مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتہ۔ ایک آدمی بہت نیک دکھائی دیتا ہو لیکن اندر سے کچھ اور رہا ہو، ہے نا، کہ ایک آدمی بظاہر، بخاری مسلم کی حدیثوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ ایک آدمی بظاہر، فیما یبدو للناس کا لفظ ہے بعض حدیثوں میں، بعض میں یہ نہیں ہے، اس سے سوال اٹھتا ہے کہ ایک آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت ایک ذرا قریب ہوتا ہے تو وہ اہل جہنم کا عمل کرتا ہے، اسی پہ مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ پوری زندگی اہل جنت والا دکھائی دے رہا ہے، آخر میں جہنمی کا کام کیا۔ اس کے بالکل برعکس ایک آدمی اہل جہنم کا کام کرتا رہتا ہے، آخر میں موت کے قریب میں جا کے وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے اور مر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ مطلب یہ کیا کوئی ظلم ہے؟ نہیں، اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ لفظ ہے کہ جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے فیما یبدو للناس، جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے، یعنی بظاہر دکھائی ایسا دیتا ہے، اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا ایک معنی یوں کر لیجئے
سمجھنے کے لیے کہ گویا ایک آدمی اگر اندر سے خباثت رکھتا ہے اور ظاہر میں وہ اپنے آپ کو بڑا طہارت والا بتاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کو بے نقاب کر دیتا ہے. جو سفید کالر بن رہا ہے اور اندر سے پورا کا پورا کالا ہے, ہاں اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو مرنے تک یا ہمیشہ کے لیے بے وقوف نہیں بنا پاتا, اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دیتا ہے. الا ماشاء اللہ کی جو حکمتیں ہیں وہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک عمومی بات ہے. اور ایسے ہی ایک آدمی اگرچہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہے, بھلائی ہے, اللہ کا ڈر ہے, توحید ہے, ہاں, تو اللہ تعالیٰ اسے آخر میں اچھی توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے, اور وہ جنتیوں کا عمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جنت کا مستحق بنتا ہے. یہ اس کے حسن باطن کی وجہ سے اللہ اس کو یہ توفیق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم اور یا کسی کو اندھوں کی بات ایسے ہی نہیں ملتی. یہ اللہ رب العالمین کے علم, جو علم کامل ہے, حکمت جو حکمت بالغہ ہے, اس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو خیر, یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بحث ہماری یہ ہے کہ فلاں ولی ہے. آج ایسے واقعات آتے ہیں, ہاں, اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ساری ایسے مزارات, قبریں جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہیں, لوگ سفر کر کے مشرک شرکیہ مزاج والے قبر پرست لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے, اللہ کا در چھوڑ کے مخلوق کے یہاں جاتے ہیں, ہاں, ان کے یہاں جاتے ہیں. اور ایسی کئی قبروں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں کوئی انسان دفن ہی نہیں ہے, کہیں گدھا دفن ہے, کہیں کتا ہے, کہیں بلی ہے. لوگوں نے خواب بیان کر دیا کہ فلاں صاحب اور بزرگ آئے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ آئے, خواب میں کہا کہ یہ میرا چھلاوا ہے, یہ میرا فلاں مقام ہے. خواب کی بنیاد پر مجاورین نے ایک دوسرے کی تائید کی کہ ہاں اس کے خواب میں آ رہے تھے تو میرے خواب میں بھی آیا, کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں, میں تائید کرتا ہوں. لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور پھر ان کی دکان چلنے لگی. ہاں, صراط مستقیم برمنگھم میں پاکستان کے ثناء اللہ صاحب سیالکوٹی نے ایک مضمون لکھا تھا, اس میں بتایا کہ دو مجاوروں میں جھگڑا ہو گیا بندر بانٹ کا, اور ان کے اندر لڑائی ہو گئی. تو آپس میں جب وہ بہت جو ہے شدت کی جھگڑے ہونے لگے تو وہاں عوام موجود ہے, یہ ان کو احساس نہیں رہا. ہمارے غصے کے ایک نے دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے کہا, یعنی اس کو کہتے ہوئے کہ اگر تو بہت بن رہا ہے تیرا بھانڈا پھوڑ دوں گا میں, ہاں, تیرے جو ہے حقیقت کو بے نقاب کر دوں گا. کہا کیا کرے گا؟ کہا تو نے ہی مجھ سے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک جو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں, میں ایک خواب بیان کروں گا, ہاں, ایسا بیان کروں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یا فلاں بزرگ میرے خواب میں آئے تھے اور یہاں ایسا ہے, یہ بتانا, ہاں میں بتاؤں گا, اور تم آ کے پھر میری تائید کرنا, اور پھر ہم یہاں مزار بنائیں گے اور پیسے کی کمائی ہوگی اس کو مل کر بانٹیں گے. تو کہا تو نے بھی تو تائید کی تھی, صحیح ہے میں نے کہا تھا, لیکن تو بھی تو اس میں برابر کا شریک ہے, حصہ بھی لیتا تھا. یہ جب ان کے جھگڑے چلے اور یہ چیزیں جب سامنے آ گئی تو وہاں موجود عوام نے اس کو سن لیا اور پھر ان کی آنکھ کھلی, ہاں, جیسے دھوکے میں آئے تھے ویسے ان کو پیٹ پاٹ دیا. لیکن یہ عقیدہ کیسا ہے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے اس قسم کے الٹی سیدھے دعوے کرتا ہے اور ہم اس میں آ جاتے ہیں. کسی کا خواب, کسی کا کشف, یہ دلیل نہیں ہے. خواب نبوت کا ایک حصہ ضرور ہے, ہاں, نبوت کے بقایا, لیکن خواب دلیل نہیں ہے. اس پہ اہل سنت والجماعت کے تمام علماء کا اتفاق ہے. شریعت مکمل ہے. کسی کا خواب جو ہے شریعت میں دلیل بن کر آپ شریعت میں اضافہ یا پہلے سے موجود احکام میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے اور شریعت کو شریعت کے اصولوں کے مطابق لینا چاہیے. اور عقائد کا جہاں تک معاملہ ہے, عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے, اس میں بھی کوئی اختلاف اصولاً نہیں ہے. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل الحدیث کے درمیان تمام جمہور امت مانتی ہے کہ عقائد کو قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر نہیں مانا جا سکتا. قیاس, رائے, کشف, الہام, خواب نہیں چلے گا اس میں. اور اگر کوئی خواب کا, کشف کا دعویٰ کرتا ہے, قرآن حدیث اس کے خلاف ہے, تو اس کا کشف اور خواب قرآن حدیث کے سامنے نہیں چلے گا. حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا منکرین زکوٰۃ اور مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا, محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا, اس نے اور نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, تو وہ اس نے اپنے جان مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اس کے حق کے. حضرت عمر نے یہی دلیل پیش کی تھی کہ آپ ان سے جنگ کریں گے. اللہ کے رسول نے کہا, تو کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ اللہ کے رسول نے کہا نا, ان میں جو فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا. اللہ کی قسم, ایک رسی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں جو دیتے تھے, اگر نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا. عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حتی شرح اللہ صدری وعرفت انہ علی الحق, بخاری مسلم کی حدیثوں میں اٹھائیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں ابوبکر صدیق حق پر ہے. غور کیجئے کون ہے حضرت عمر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں الہام والے اگر کوئی ہے تو عمر فاروق ہیں.
زبان رسالت سے کہا گیا. یہ جو الٹے سیدھے دعوے آج ہم کرتے ہیں کہ فلاں کو کشف ہوتا تھا, فلاں کو یہ ہوتا تھا, فلاں کو خواب آتا تھا, وہ ایسا سچا خواب, یہ تو جھوٹے دعوے بھی ہو سکتے ہیں, سچے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, تو ان کے بارے میں چھوڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو کہا وہ تو بالکل, اگر کوئی نہ مانے تو وہ کفر میں چلا جائے گا. عمر فاروق الہام والے ہیں, لیکن جب ان کی رائے ابو بکر صدیق کی رائے سے ٹکرائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن حدیث کے موافق تھی, تو عمر فاروق نے بھی مانا کہ ابو بکر حق پر ہیں. کیا نتیجہ نکلا کہ قرآن حدیث کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب الہام کی رائے بھی نہیں چلے گی, تو اب بعد والوں کی کیسے چلے گی؟ تو یہ ایک الگ ضمنی بحث ہے کہ ہمارے یہاں جن لوگوں کو صالحین سمجھا جاتا ہے, ابھی کیا سند اور سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ صالحین ہیں؟ میں سب کے بارے میں نہیں کہتا, بہت سارے بزرگان دین ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں بزرگ, لیکن وہ اللہ کے ولی ہی ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں, تو کہا کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں اور ایسے لوگوں کی قبروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہاں, اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, یہ اپنی قبروں میں زندہ ہے, ایسا مانتے ہیں. کیسے پتہ چلا کہ قبروں میں زندہ ہیں؟ ہاں, شہید کے بارے میں اللہ نے کہا تو یہ تو شہید سے اونچے درجے کے ہیں, یہ تو ایسے درجے کے ہیں. یہ سب آپ نے کیسے طے کر لیا کہ کون کس درجے کا ہے اور پھر اس کو کیا مقام ملنے والا ہے؟ اور اگر مقابلہ آرائی میں کسی کا درجہ کسی سے بڑھ گیا تو بڑے درجے والے کا جو مقام ہے یا جو خصوصیت ہے, کیا چھوٹے درجے والے میں بھی وہ ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ہاں, کلام اللہ سے کلام میں ہم شرف ہونا. ہاں, حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلیم اللہ, اس میں مشارکت حاصل ہے یہ اس خصوصیت میں, لیکن حضرت ابراہیم کو کلیم اللہ نہیں کہا جاتا. تو کیا حضرت ابراہیم کا درجہ حضرت موسیٰ سے کم ہو گیا؟ ہاں, صحیح روایتیں ہیں مسلم اور بخاری وغیرہ میں کہ قیامت کے دن سب لوگ جب بے ہوش ہوں گے, لمبی روایت کا ایک حصہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وہ ایک یہودی نے حضرت موسیٰ کی تعریف کی تھی, ایک صحابی نے تھپڑ مار دیا تھا, شکایت آئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو, یہ آپ کا تواضع بھی تھا. ہاں, اور آپ نے بتایا کہ جب قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا, لیکن میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے, یعنی اللہ کے رسول سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے. تو میں یہ نہیں جان پاؤں گا. حدیث کے الفاظ ہیں, فلا ادری افاقا قبلی ام جوزیا بساقت الطور او کما قال, کہ میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ کیا حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے, افاقہ ان کو ہو گیا, یا جو طور کے تجلی کے وقت ان کو بے ہوشی طاری ہوئی تھی دنیا کے اندر, اس کے بدلے میں قیامت کے دن ان کو بے ہوشی آئی ہی نہیں, مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا. تو کیا اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے کم ہے, اور تو یہ خصوصیت اللہ کے رسول کو بھی حاصل ہوگی؟ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک اونچے درجے والے کو نیچے درجے والے کی ساری چیزیں ملے. سیدنا ابوبکر صدیق کا درجہ حضرت عمر سے اونچا ہے, لیکن حضرت عمر کی جو خصوصیت بیان کی گئی کہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نہیں بیان کی گئی ہے. تو ایک مخصوص چیز میں کوئی فضیلت کا ہونا الگ بات ہے, مجموعی طور سے کسی کا فضیلت والا ہونا ایک الگ بات ہے. بہت اچھی طریقے سے سمجھیں. بعض مرتبہ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ سوال اعتراض ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا جواب نہیں پا سکتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق قیامت کے دن تمام انسانوں, جس میں تمام انبیاء اور صالحین ہیں, سب کے سردار ہوں گے. انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر, میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور اس میں فخر نہیں کرتا. تو آپ کا مقام, آپ کو مقام محمود ملے گا, آپ کو سب سے پہلے شفاعت کبریٰ کی اجازت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی. یہ آپ کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو خصوصیات قرآن و حدیث سے کسی کی ثابت ہے, وہ خصوصیات ماننے کے ساتھ ہم کسی کے بارے میں اپنے طور سے قیاس اور رائے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے, خواب کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. یہ تو خلیے ہوئی کہ بھائی ولی ہونا اور نہ ہونا. اب اگر کوئی ہے بھی اللہ کا ولی ہے, تمام مومنین اللہ کے اولیاء ہیں, جو جتنا متقی ہے وہ اتنا زیادہ ولایت کے درجے کا اونچا ہے. اب جو تمام انبیاء ہیں اس میں مقربین ہیں, مختصدین ہیں, کم درجے کے اولیاء ہیں. تو جو اولیاء ہیں بھی, تو ان کے اندر اللہ رب العالمین کی کوئی خصوصیت اور کوئی صفت ہے کیا؟ اس کے قرآن و حدیث صاف صاف
صاف رد کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے پسند کریں اے رسول آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بڑی کوشش کی لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ غور کیجئے، ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، اگر مختار کل تمام چیزوں کا اختیار رکھتے تو پھر ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھوا سکے؟ اور ایسی کتنی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیس لک من الامر شیء، غزوہ احد میں جب آپ نے آپ کو زخمی کرنے والوں کو بد دعا دے دی، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بخاری کی روایت ہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کر دیا، خون آلود کر دیا چہرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری لیس لک من الامر شیء، اے رسول آپ کا معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، صاحب کوثر، اور کیا کیا آپ کے مقام و مراتب ہے، لیکن کہا گیا کہ آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے، جو اللہ کا اختیار ہے اس میں آپ کی شرکت نہیں ہے۔ آپ انسان ہیں، تمام فضائل کے باوجود آپ بشر ہیں، آپ بندے ہیں اللہ کے، معبود نہیں ہیں۔ آپ کو بخار آتا تھا، آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ پر جادو کیا گیا، آپ احد میں زخمی ہو گئے، آپ نے تکلیفیں جھیلی، پریشانیاں اٹھائی، نشیب و فراز اختیار کیا، آپ کو شدت کا یعنی بھوک لگتی تھی، پیٹ پر پتھر باندھے، خیبر کا محاصرہ کیا، تقریباً مہینے بھر آپ دقت اور مشقت اٹھاتے رہے۔ اگر اللہ کے اختیارات ہوتے تو آن کے آن میں مسائل حل کرتے، لیکن اللہ کا اختیار نہیں۔ ایسی میں قرآن کی کتنی دلیلیں دوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر غیب جانتا تو صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، مجھے برائی چھوتی بھی نہیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب نہیں جانتے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ کے معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ ہے تو آپ سے کہیں کم درجے کے انبیاء سے بہت کم درجے کے اولیاء اور صالحین کو کیا یہ اختیارات حاصل ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں، چنانچہ یہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو کہا کہ یہ بتوں کی پرستش کرنے والے جو بتوں اور اوثان کے ساتھ کرتے تھے وہی آج کے زمانے کے مشرکین اور قبر پرست کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اہل قبور اور مزارات کی طرف توجہ کرنا، پناہ پکڑنا، اور ان لوگوں کی طرف پناہ لینا جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں اور یہ قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض اہل قبور جو ہیں وہ ان لوگوں کی طرف نکلتے ہیں جن کو پکارا جو ان کو پکارتے ہیں۔ یعنی کسی نے جا کے پکارا اے شیخ فلاں، تو وہ قبر کے باہر بھی آ جاتے ہیں، ملنے بھی آ جاتے ہیں، ٹہلنے بھی آ جاتے ہیں۔ تصوف کے راستے پہ جائیں تو یہاں بریلوی حضرات اور دیوبندی حضرات میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ زلزلہ در زلزلہ، یہ کتابیں پڑھیے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات یا ان کے سوالات ہیں کہ اگر تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے یہاں ایسے ایسے ہیں، تو انہوں نے جواب میں دیا کہ آپ کے یہاں بھی تو یہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں بھی یہ کتابوں میں بیان کیا گیا ارواح ثلاثہ، اور اس میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ قاسم نانوتوی کی قبر کی مٹی کو کسی نے وبا پھیلی اور تعویذ بنا کے باندھا تو سب ٹھیک ہونے لگے، قبر کی مٹی ختم ہوتی، گھر والے آ کے بھرتے، پھر اس کے بعد جو ہے گھر والے پریشان ہو گئے تو آگے کہا کہ اب اگر کوئی اچھا ہوئے گا تو ہم آپ کی قبر پہ مٹی نہیں ڈالیں گے، تو اچھا ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، دواخانہ انہوں نے بند کر دیا۔ لوگوں کو بول دیتے کہ بھائی مٹی لے جا رہے تو دوسری مٹی ڈال دو، تو کیا کوئی رک جاتا؟ دواخانہ ہی بند کر دیا ان کے بیان کے مطابق۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی وفات کے بعد بھی جو ہے ان کے گھر میں مٹھائیاں آتی تھی، ایسے بیانات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چندہ دیا، دیوبند کی آڈیٹنگ رپورٹ دیکھی، وہاں کے انار کے درخت کو بتایا کہ یہ جو ہے وہاں کا کنواں جو ہے چاہے زمزم کے کنویں سے کہاں سے آئی یہ سب باتیں؟ ایسی خرافات۔ اب میں نے سنا، حیرت کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حنیفہ کو جا کے سلام کیا تو وہ جو ہے حضرت امام حنیفہ نے جا کے قبر پر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا تو وہاں سے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سراج الامہ، اے امت کے سراج تم پر سلامتی، تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہاتھ نکلا، مصافحہ بھی کیا قبر سے۔ کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بند ہے، گھری ہوئی ہے 3-3 4-4 دیواروں میں، کسی نے کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ قبر سے ہاتھ بھی نکل رہا ہے، اور پھر دوسری بہت ساری چیزیں اس طرح کے۔ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں، یہاں تو محفل میلاد میں آنے کی بات کی جاتی ہے،
صحابہ کرام اس قسم کے دعوے ثابت ہی نہیں ہیں، کبھی انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ بڑے سے بڑے مسائل آئے، صحابہ کرام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے آ کر ہم کو رہنمائی کی، جو قرآن حدیث کی شکل میں تھا وہی تھا۔ آپ جب موجود تھے تو آپ سے قحط کی حالت میں اور دوسرے مسائل میں دعاؤں کی درخواست کی جاتی تھی۔ آپ کی وفات کے بعد کوئی صحابی آپ کے پاس نہیں گیا، بلکہ کہا حضرت عمر نے قحط کی حالت میں حضرت عباس سے کہا، بخاری کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ یہ جانتے تھے کہ آپ زندگی میں دعا کر سکتے ہیں، آپ کی دعا کا وسیلہ جائز ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کی شخصیت اور جاہ و مرتبہ یا کسی چیز کا وسیلہ نہیں لگایا جا سکتا آپ کی شخصیت سے متعلق۔ یہ صحابہ کا اتفاق اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ایسی اور بھی دلیلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ معاملہ ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے جو اشارہ کیا یہاں انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے، تو وہ ان کی قبروں سے، اپنی قبروں سے باہر نکل جاتے ہیں، ان کے واستغاث بہم، اور ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، ویصافحونہم، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ویسألونہم عن حاجاتہم، اور ان کی حاجتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایسے ایسے بکواس اور خرافاتی واقعات سنائے جاتے ہیں کہ ان کو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ جو پیر صاحب کے مجاور کو دیکھا، ایک لونڈی بہت پسند آ گئی، اس کا مالک آ رہا تھا اور یہ وہاں تھا، تو کہا کہ وہ لونڈی میں نے تجھ کو دے دیا۔ کہا آپ کی ہے ہی نہیں، ابھی اس کی ہے۔ قبر میں سے آواز آ رہی ہے کہ وہ پسند آ گئی تجھ کو، میں نے تجھ کو دے دیا۔ صاحب قبر یہ بھی جان رہے ہیں اپنے مریدوں کی بات، اور وہ شخص جو لونڈی کا مالک تھا آیا اور قبر کے نام پہ اس کو چڑھاوا دے دیا، ہبہ کر دیا۔ تو کہا جاؤ لے جاؤ اور مزے کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی بکواس دین کے نام پر۔ ہاں، میں تو بار بار یہ سوال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، کوئی بھی جماعت ہو، بہت غور سے سنیں، اور وہ بھی سننے کے بعد چاہے مجھے 2 مرتبہ گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، کامنٹس کر دیں، لیکن میری بات پہ غور ضرور کریں، میری بہت گزارش ہے۔ 50 گالیاں دیں، غور کریں، انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا کہ آپ اپنی دعوت میں یہ جو بزرگوں کے واقعات کو اتنا فوکس کرتے ہو کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنی وضو کرتے تھے، ان کو یہ خلافت ملی اور فلاں خواب میں آ کے ان کو یہ کہتے ہیں، اور اس کی لونڈی یہ ہو گئی، اس کے دل میں یہ آیا تو انہوں نے سمجھ لیا اور انہوں نے یہ کر دیا۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ یہ دعوت کا کون سا طریقہ ہے؟ کسی نبی، کسی صحابی، کسی تابعی، کسی امام کا آپ یہ طریقہ بتائیے کہ وہ بزرگوں کے اس طرح کے واقعات سنا کے جو ہے لوگوں کو افیم کھلاتا ہو۔ ہم تو ایسے بزرگ کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی یہ شان ہے، وہ خواب یہ دیکھتے تھے، کشف دیتا تھا، وہ فلاں کے خلیفہ اور نائب تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کون سی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ اس سے دل و دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ بلکہ الٹا ان بزرگوں کی جو ہے عقیدت غلو میں مبتلا کر کے انسان کو شرک میں لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یا آپ کے آس پاس کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی امتی، سوال ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آ کے لوگوں نے کہا یا سیدنا یا خیرنا انت سیدنا انت خیرنا، اس طرح کا جملہ کہا، روایتوں میں ثابت ہے، تو حالانکہ یہ غلط نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو پہلے کہہ رہے تھے وہی کہو، لا یستہوینکم الشیطان، شیطان تم کو جو ہے ہوا اور خواہش پہ مبتلا نہ کر دے، بہکا نہ دے۔ ہاں، میں لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بہا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے اس مقام سے اوپر لے جاؤ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئتا، جو اللہ نے چاہا، جو آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے۔ ہاں، یہاں ایک خواب میں آگے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو خواب اب کتاب میں بیان کیا گیا ہے، تو آگے کہتا ہے کہ وہ کہا ٹھیک ہے، عقیدت محبت میں ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت نہیں کیا اپنے صحابی سے کہ ماشاء اللہ کے ساتھ شیتا کہے، اللہ جو چاہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہے کہ جو آپ چاہیں، اور یہاں کسی کو رسول بنا دیا، دوسرے کو نام پہ کہا کہ محبت میں ہو جاتا ہے۔ یہ حفوات اور بکواس والا دین نہیں ہے کہ آپ شکر اور نشے کی حالت میں ہو بول دے اور اس کے جواز کا فتویٰ مل جائے۔ نشے کی حالت میں آدمی اگر واقعی ہے، شکر کی حالت ہے، تو وہ غیر مکلف ہے، لیکن اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا کہ اس نے جو کہا صحیح ہے۔ اس کی بات اگر کفر ہے تو کفر ہوگی، اگرچہ اس پر لاگو نہ ہو، یہ الگ بحث ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، کوئی بزرگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، ہاں، شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں
اور کہہ رہے ہیں کہ ایک حاجیوں کا جہاز آیا, حاجی نے آگے کہا کہ حاجی صاحب آپ نے بچا لیا ہم کو. کہا کیسے؟ کہا وہ جہاز جو ہے بھنور میں پھنسا ہوا تھا, ہاں اچانک ہم لوگ کو لگا کہ ڈوب جائیں گے, اور اچانک جب بھنور سے باہر نکلنے لگا, جب ہم نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ آپ جو ہے بھنور سے جہاز کو پکڑ کر نکال رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ ارے یہ اللہ ہے جو پتہ نہیں کس کی شکل میں جو ہے وہ کام کر دیتا ہے اور نام بندوں کا ہو جاتا ہے. یعنی حاجی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کر جو ہے اس نے کہا, اللہ رب العالمین کو آنے کی اور اس کی ضرورت ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہاں اس کا حکم, اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو کن کہتا ہے, ہو جاتا ہے. پوری کائنات بن گئی اللہ کے کن کہنے سے. آپ کے جہاز کو نکالنے کے لیے حاجی امداد اللہ کا بھیس لے کر آنا پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ نقل کر رہا ہوں نا, مجھے ڈر لگ رہا ہے واللہ کہ شرکیات, حفوات, ہاں اور یہ اللہ کی شان میں گستاخیاں, یہ نقل کرنا بھی جو ہے خوف کا باعث بنتا ہے. تھوڑا سا ایمان ہمارے پاس ہے اس بنیاد پر. ہاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ جو ہے ان چیزوں سے بری ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی, یہ تو جیسے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا, اور دوسرا کہ دوسرے طریقے سے کہ وہ حجرے میں گئے, نکلے تو لنگی نچوڑ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ امداد المشتاق کتاب مل رہی ہے مارکیٹ میں, اس میں یہ واقعہ موجود ہے, میں نے پڑھا ہے, دیوبند وغیرہ سے چھپتی ہے. ہاں میں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کا حاشیہ ہے, اس پر فاروقی صاحب کا مزید حاشیہ ہے. تو امداد اللہ صاحب نے واقعہ نقل کیا, حجرے میں گئے, اندر گئے اور واپس نکلے تو لنگی نچوڑ. کہا ایسے کیسے بھیگ گئے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز ڈوب رہا تھا, میں چلا گیا نکالنے. دو الگ الگ واقعات. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین اس قسم کے دین سے ہمیں بچائے. یہ دھوکہ ہے اور افیم ہی ہے یہ, جہاں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو دیکھے بغیر آدمی اس قسم کے حفوات اور بکواس کو دین سمجھے, اس کو بانٹے پھیلائے. وہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث صاف صاف جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں اس کو سننے ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کے کلام کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جا رہا ہے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں, تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ اور ان لوگوں کے مقابلے میں یہ عقائد کون سے مختلف ہیں. مشرکین مکہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین کا خالق, قرآن کائنات کی تدبیر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, بدھ بھی نہیں ہے. اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان اور اولیاء اور صالحین ایسے ہیں جو جہاز بچا لے ہوئے, کائنات کا نظام پلٹ دے ہوئے, مردے کو زندہ کر دے ہوئے. جو کفار مکہ بھی نہیں کہتے تھے وہ یہ کہتے ہیں, ان کی کتابوں میں درج ہے. تو یہ ان سے بڑے مشرک اور کافر نہیں ہوئے کیا؟ وہ کہتے ہیں خالق مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, بت نہیں ہے. یہ کفار مکہ کا بیان قرآن میں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اختیارات دے دیے بزرگوں کے, یہ چاہے اولاد دے دے میں, یہ جہاز نکال لے میں, یہ مردے کو زندہ کر دے میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, ابھی 11ویں کا زمانہ آئے گا. اس کے بارے میں میں نے جو کچھ پڑھا پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. 11ویں کی مجلسوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عجیب عجیب واقعات بیان کرتے ہیں. نعوذ باللہ میں نے پڑھا کہ ایک جگہ کے دستگیر کہا کہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے ہاتھ پکڑنے والا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے آسمان پہ چڑھ رہے تھے, اچانک اللہ تعالیٰ آسمان سے گرنے لگا, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بیان کرتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا لوگوں کو کہ اللہ کی کتنی بڑی بے عزتی اور گستاخی کر رہے ہیں. کفر کی بات ہے, توبہ نہ کیے تو اسلامی حکومت میں ان کو ایسے لوگوں کو قتل کیا جائے گا, اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کو. شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ ارواح کو دیکھا, روحوں کی صف لگی ہوئی تھی, پہلے انبیاء کی, پھر جو ہے اولیاء اور صالحین کی. بار بار جو ہے وہ اولیاء میں سے انبیاء کی صف میں آ رہے تھے, فرشتے پیچھے کرتے پھر آ جاتے. فرشتوں نے بعد میں شکایت کی, میں اپنے الفاظ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی, اب نبوت تو نہیں دے سکتا, جا تجھ کو خاتم الاولیاء بنا دیا. اب ان کے بعد کوئی ولی نہیں آئے گا, ایسا مطلب ہے یا کیا مطلب ہے؟ وہ تشریح وہ کرے جنہوں نے بنایا ہے. پھر کہا کہ وہ ایک شخص قبر میں گیا, ہاں یہ واقعہ بھی سنا ہے, شاید بیان کیا جاتا ہے اس میں. ہاں اگر بیان کر رہے ہیں تو بیان کرنے والے توبہ کریں, اس پہ مر گئے تو کیا ہوگا غور کریں. ہاں وہ کہا کہ ایک شخص دفن ہوا, ہاں اور منکر نکیر آئے, پوچھا مر ربک, تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ما دینک؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الرجل الذی بعث الیکم. الگ الگ الفاظ ہیں حدیث میں, نام کے ساتھ بھی ہے حدیثوں میں, کہ تم رسول کے بارے میں کیا کہتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی. کہا اس کو تو عذاب دو. غلط جواب دیا. جب عذاب دینے کے لیے شروع کرنا چاہتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آ گئے اور کہا یہ میرا محبوب ہے, تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے. کہا اس نے غلط جواب دیا ہے, دیں گے.
کافی جب رکاوٹ ہو گئی تو منکر نکیر گئے اللہ کے پاس، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں عذاب دینے نہیں دے رہے، جبکہ اس نے غلط جواب دیا. تو کہا جاؤ اس سے کہہ دو، شیخ عبد القادر جیلانی سے یا ان سے کہہ دو کہ تو میرا محبوب ہے، اور جب محبوب کا محبوب ہے تو اس کو عذاب مت دو. انا للہ و انا. اس طرح کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے اور کچھ بھی کر لے، وہ آگے آپ کو بچا لیں گے. اب توحید کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال حرام کی تمیز کی ضرورت نہیں، شراب پیو، سود کھاؤ، ہاں، اور دنیا کے گناہ کرو، بچ جائیں گے. یہ تعصر ہے، یہ سازش ہے قرآن حدیث سے ہٹا کر، ہاں، دین کے نام لینے کے باوجود دین سے دور کرنے کی. مجھ سے ایک صاحب نے جس نے بیان کیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جو بیان کرتا ہے اس سے پوچھئے کہ یہ تو عالم ارواح یا عالم برزخ کے واقعات ہیں نا، تو اس کا راوی کون ہے؟ ایک واقعہ اگر آپ اور میں سنتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا خبر کا ذریعہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. حدیثوں کے سلسلے میں سند ہے، متن ہے، ہاں، اس کو جانچا پرکھا جاتا ہے، اس کے دنیا کے اصول ہیں، انتہائی گہرائی کے اصول ہیں، ہاں، جو جانتے نہیں جاہل ہیں وہی اس پر اعتراض کرتے ہیں، منکرین حدیث وغیرہ. تو ایسے ہی اب شیخ عبد القادر جیلانی قبر میں جا کے بچا رہے ہیں، تو یہ زندہ لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، راوی کون ہے؟ تو ہنسنے لگا، کہا واقعی یہ تو سوال ہے. کہا میں نے ان کا شارٹ آسان جواب ہے ان کے پاس. کہا کیا؟ خواب دیکھ لیتے ہیں، ہاں، وحی کا سلسلہ ان کے یہاں ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، ہاں، اور جو بھی چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آنکھ بند کر کے، کہہ دیتے ہیں کشف ہوا، خواب دکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. خواب اور کشف کے بھی کچھ اصول ضابطے ہیں، ہاں. اور شیخ عبد القادر جیلانی ہی کا قول ہے کہ کوئی اہل حدیث کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کہتے ہیں اس کو جو قرآن و حدیث کو مانے. جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ بدعتی ہوگا، جو بدعتی ہوگا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا؟ اللہ کا ولی ہونے کے لیے سنتوں کا عمل کرنے والا ہونا ضروری ہے، سنتوں کا مخالف نہیں چلے گا. ہاں، یہ ساری خرافات سنت کے مطابق ہیں کیا؟ شیخ کی آخری بات میں میری تھوڑی تفصیل زیادہ ہو گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بیان میں جو ہے غیر معقول تشریح نہیں تھی. کہا وَأَنَّهُمْ کہ یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ پکارنے والے کی طرف قبروں سے نکلتے ہیں، ان کی فریاد رسی کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں ان سے، وَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ حَاجَاتِهِمْ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا کیا ضرورت ہے، وَيَسْتَعِيذُونَ بِقَضَائِهَا اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں، پورا کرتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الَّذِي يَفْعَلُونَهُ فی هذا الزمان اور یہ وہ کام جو آج یہ مشرکین یہ لوگ کرتے ہیں اس زمانے میں، یہ بعین ہی شرک ہے، یہ بعین ہی شرک ہے. ہاں، وَيَسْتَعِدُونَ کہہ رہے ہیں اِذْ كُلُّ مَنْ قَالَ کیونکہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے المدد یا فلاں، ہاں، المدد یا علی، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہاں، یا رسول اللہ المدد، جو یہ کہتا ہے یا نادا ہو یستغیث بہ یا کسی کو پکارتا ہے غیر اللہ کو اس سے استغاثہ کرتے ہوئے کہ معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں پکارتا ہے، فہذا ہوا عین الشرک، شرک الاکبر، تو یہ عین شرک اکبر ہے، یہ عین شرک اکبر ہے. اب یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حکایت ہے، یہ دعا کے طور پہ ہے. ہاں، قرآن میں جو اللہ کے کلام ہے ہم پڑھتے ہیں تو نقل ہے، حکایت ہے، حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان بات ہو رہی تو یا موسیٰ یا فرعون کہہ رہے ہیں، تو ہم وہاں وہ پڑھتے ہوئے یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ فرعون موجود ہے، موسیٰ موجود ہے. یہ حکایت ہے، نقل ہے. اس طرح لوگ شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہاں، کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، کوئی اگر پکارتا ہے یا فلاں المدد کہتا ہے تو وَشُبْهَتُهُمْ فِي ذَلِكَ بَاطِلَةٌ اور اس سلسلے میں ان کا جو شبہ ہے کہ ایسا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، یہ باطل بات ہے. کما مضى من انہم لا يسألون خلقا ولا ایجادا، جیسا کہ یہ بات گزر چکی کہ یہ لوگ ان سے جو ہے کسی چیز کو پیدا کرنے یا کسی چیز کے ایجاد کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، انہوں نے کچھ موجود کیا، نہ کیا ہے کسی کو مخلوق بنایا. ہاں، ولیکن یسألونہم ان یرفعوا حوائجہم الی اللہ، بلکہ ان سے صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اللہ کے پاس پیش کر دیں. ہاں، تو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، یہ بھی یہی کہتے تھے، اور یہ عین شرک اکبر ہے. یہاں اگلی شیخ محمد بن عبد الوہاب کا کہ آگے کی عبارت شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ، صحیح عقیدہ سمجھ حاصل کرنے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.